رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، ہم حرف تہجی کی پویم نظم پڑھ رہے تھے، تو ہم مخرج بھی اسی کے ساتھ لرن کر رہے ہیں، لرننگ مخرج تھرو دا پویم۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا حرف تہجی کی پویم ما با و فا، یہ جو ہے ہونٹوں سے ادا کی جاتی ہے، 4 ہے ہونٹوں سے، ما با و فا، زبان کی نوک سے ہے 12۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں سیدھے ہاتھ کے جتنے فنگرز ہیں اس میں جو جو حروف آتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ان سیٹس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا ہے۔ تو ہم یہ چیز یاد کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں جب آپ یہ پڑھتے ہو اپنے ہاتھوں میں، اپنے فنگرز میں یہ لیٹرز لکھے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ساتھ میں نظم بھی گاتے رہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ مخرج بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ پویم کے تھرو ہی ہم مخرج بھی یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے رائٹ ہینڈ کا فنش کر دیا تھا، آئیے ہم لیفٹ ہینڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اب لیفٹ ہینڈ کی طرف جو لیٹرز ہے، جو لیٹرز آتے ہیں، زبان کی بیچ سے ہے جا شا یا، زبان کی بیچ سے ہے جا شا یا۔ یاد رکھیں کہ ہم حرف تہجی کی نظم یاد کر رہے ہیں، فتحہ لگا کے ہم نے سارے حرف پہ، سارے حروفوں پہ ہم نے کیا لگایا، فتحہ لگا کے پڑھ رہے تاکہ ہمیں ایک نظم کی شکل ملے اس کے لیے۔ تو زبان کی بیچ سے ہے جا شا یا، یعنی آپ کی زبان کے بیچ سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو سائڈ سے ادا ہوتے اور کناروں سے ہے با، کا اینڈ قا، با، کا اینڈ قا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اس کو سیٹ بنانے کے لیے اس کو ایک ساتھ میں ڈالا ہے، ضاد، کیف اور قاف کو ایک سیٹ بنانے کے لیے ہم نے اسے فنگر پہ ڈالا ہے۔ تو زبان کے کنارے سے یوزلی جو ادا ہوتی ہے ضاد ہے، ضاد جو ہے کنارے سے ادا ہوتی ہے، پر کیف اور قاف کو بھی ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، حلق سے ہے 6، حلق سے ہے 6، ا ہ، ا ہ، ا ح، غ خ۔ دیکھیں پہلا والا لیٹر ہے حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ تو ہم اس کو فتحہ لگا کے پڑھ رہے ہیں، ا ہ، ا ح، غ خ، ٹھیک ہے نا۔ جو لیفٹ سائڈ سے جو حروف ادا ہوتے، لیفٹ سائڈ کے فنگرز پہ جو حروف آتے ہیں وہ جیم، شین، یا، ضاد، کیف، قاف، حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سارا پڑھ چکے تھے، اب دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کیف اور قاف، کیف اور قاف کہاں سے ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کیف جو ہے نا آپ کا، کیف اور قاف، قاف آپ کا جو ہے نرم تالو سے ادا ہوگا۔ آپ کا زبان کا جو بیس ہے، زبان کی بیس یعنی دا روٹس آف دا ٹنگ آپ کا جا کے نرم تالو، اوپر والی نرم تالو سے لگنے سے حرف قا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں when we touch the root of the tongue on the soft palate then we make qaf letter sound، یعنی آپ کی جو روٹ ہے، زبان کی جو جڑ ہے، جب جا کے اوپر والی تالو کا جو نرم حصہ آپ خود فیل کریں آپ کی تالو کو فنگر سے، کہ ایک اوپر بیچوں بیچ میں ایک سخت تالو ہوتی ہے اور بالکل تھوڑا حلق کی طرف جاتے ہو تو نرم تالو فیل ہوتی ہے۔ تو جو آپ کا زبان کی جو جڑ ہے نرم تالو سے جب لگتی ہے حرف قا کی ادائیگی ہوتی ہے، قاف کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کیف جو ہے آپ کا when we touch the root of the tongue on the hard palate then we make a calf letter sound، یعنی زبان کی جڑ آپ کی جب اوپر والے سخت تالو سے، اوپر والے سخت تالو سے جب لگے گی تو حرف کیف کی ادائیگی ہوگی۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آپ کی زبان کی جڑ اوپر سخت تالو جو یلو میں نظر آ رہا ہے تالو، یہاں پہ جب سخت تالو سے جا کے ٹکرائے گی تب کیف کی ادائیگی ہوگی۔ یہ حرف قاف اور کیف کی ادائیگی ہم نے دیکھ لی کہ کہاں سے ادا ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بولا تھا کہ زبان کے بیچ سے ہے جاشا یا جو ہے یہاں پہ اسے غیر مدیہ کہیں گے. مدیہ کیا ہے ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ زبان کا جو بیچ جو ہے نا اوپر کے اپوزٹ سائڈ اوپر والی تالو سے جا کے جب لگتی ہے، زبان کا بیچ والا حصہ جب اوپر کی تالو سے لگتی ہے تب جیم اور شین اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے. When we touch the middle of the tongue on the middle of the palate, then we say جیم شین and یا غیر مدہ. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھیں، آپ خود فیل کریں. اس کو اگر مخرج لگانا ہے تو آپ کیا کرو گے، جیم سے پہلے آپ ایک حمزہ لگائیں، جیم پہ سکون ڈالیں، پڑھ کے دیکھیں. اج اج اش 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 ای ای. تو آپ کی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اوپر اپوزٹ تالو پہ، یعنی بالکل اوپر جو تالو ہے اس طرف اٹھ جاتی ہے، تب جا کے جیم شین اور یا غیر مدہ کی ادائیگی ہوتی ہے. آگے پڑھتے ہیں ضاد کا مخرج. ضاد کا مخرج سب کے لیے مشکل پڑتا ہے، بس پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آ جائے گا. ضاد کا مخرج میں یہ یاد رکھیں کہ ضاد جو ادا ہوتا ہے ہم اسے ضاد نہیں کہیں گے، اردو والا ضاد نہیں ہے، یہ ضاد ہے، اور جو کنارے سے ادا کیا جاتا ہے. زبان کا جو کنارہ ہے، آپ کا پوسٹیریئر کارنر جو ہے، آپ کا جو ایجز ہے یا سائڈ آف دا ٹنگ ہے، آپ کے سائڈ آف دی ٹنگ سے ہی ادا ہوگا. دیکھیے آپ کو یہاں پہ پکچر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا سائڈ ہے، زبان کی جو سائڈ ہے، زبان کی جو سائڈ جو پچھلی زبان پوسٹیریئر سائڈز آف دا ٹنگ ول ٹچ دی اپوزٹ ڈائریکشن میں. جب وہ جا کے ٹکرائے گی یا جب جا کے لگے گی تب ضاد کی ادائیگی ہوگی. لام کے لیے ہم نے پڑھا تھا لام کا ٹپ آف دا ٹنگ ساتھ میں چوڑا حصہ، یعنی لام کے لیے صرف ٹپ آف دا ٹنگ نہیں لگتا ہے، لام کے لیے لام کا یعنی زبان کا چوڑا حصہ جب جا کے سامنے والے 8 دانتوں کی طرف لگتا ہے، مسوڑے کی طرف، تب جا کے لام کی ادائیگی ہوتی. یعنی یہ یاد رکھے لام کی ادائیگی زبان کے پہلے والے حصے سے ہوتی ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے پچھلے سائڈ والے حصے سے ہوتی ہے. یعنی سائڈز آف دا ٹنگ لگے گا ضاد میں، پچھلے سائڈ یعنی جو پوسٹیریئر سائڈ آف دا ٹنگ ہوگا اس سے ضاد کی ادائیگی ہوگی. تو ضاد پڑھتے سمے یاد رکھیں کہ it is articulated from one of the sides or edges of the tongue. It can also be articulated from both sides at the same time. It is one of the most difficult articulation point for Arabs as well as non-Arabs. تو اب یاد دیکھیں یہاں پہ جو گرین میں نظر آ رہا ہے، آپ کی زبان جو ہے پوسٹیریئر سائڈز آف دی ٹنگ جو ہے بالکل آپ کے پچھلے دانتوں کے پاس جا کے لگنی چاہیے، اپوزٹ میں پچھلے دانتوں کی، یعنی سامنے والے دانتوں سے نہیں لگے گی، سائڈز والے دانتوں سے جا کے پوری زبان. either you will keep your tongue towards the left side یا تو رائٹ سائڈ، یا اگر کوئی دونوں سائڈ سے ضاد کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو وہ کریں، بٹ یہ تھوڑا سا مشکل حرف ہے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے حرف ہے جیم شین اور یا، اور جو کناروں سے ادا ہوتے ہیں ضاد کیف اور قاف. ٹھیک ہے. کیف اور قاف جو ہے آپ کا زبان کی جڑ نرم تالو یا سخت تالو سے ادا ہوتی ہے، اور ضاد جو ادا ہوتا ہے سائڈ آف دا ٹنگ پوسٹیریئر سائڈ آف دا ٹنگ سے ادا ہوتا ہے. یا تو آپ لیفٹ سائڈ ٹچ کریں یا تو آپ رائٹ سائڈ ٹچ کریں. تو ضاد کی ادائیگی زبان کی نوک سے نہیں ہے، سائڈ آف دا ٹنگ دیٹ ٹو پوسٹیریئر سائڈز آف دا ٹنگ سے ہوگا. اور جو انٹیریئر سائڈ ہوگا یعنی سامنے والی جو زبان ہوگی، زبان کی نوک ہوگی اور سامنے کا جو حصہ ہوگا اس سے لام کی ادائیگی ہوگی. آئی ہوپ دا لیسن از انڈرسٹوڈ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.